آپ کو جو دیا جا رہا ہے وہ تجلی سے دیا جا رہا ہے، اور تجلی اس حساب پر ہوتی ہے جتنی آپ کے اندر استعداد ہے، یا جتنا آپ کے اندر ادراک کی قوت ہے، استعداد کو آپ یہ کہہ لیں۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ تجھے یہ جاننا چاہیے کہ تو نے جس شے کا بھی ادراک کیا تو وہ تو نے اپنی استعداد کے مطابق کیا۔ کہتے ہیں کہ اب تو غور کر کہ تو کس شے کا طالب ہے۔ اگر تو کسی شے کا طالب ہے، یعنی کہ طالب سے مراد یہی ہے کہ حق کا طالب ہے، اس کی تجلی کا طالب ہے، اور تو اسے نہیں دیکھ رہا، تو یہ جان جا کہ تیرے اندر وہ استعداد ہی نہیں ہے کہ تو اسے دیکھ سکے، اور اس نہ دیکھنے سے تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ تیری استعداد ہے یا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے شیخ اکبر کے نزدیک استعداد کا لغوی اور اصطلاحی مطلب سمجھا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کے نزدیک استعداد نہ طلب ہے، نہ کسی غیر کا کسی دوسرے غیر کو وہ عطا کرنا ہے جو اس کی اپنی حقیقت نہ ہو، اور نہ یہ استعداد سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی وہ چیز دے دے کہ جس سے آپ کی صلاحیت قابلیت بڑھ جائے۔ شیخ اکبر کے نزدیک ہر شے کی استعداد اس کی ذاتی ثبوتی عدمی صفت ہے، اور یہ اسے ازل سے حاصل ہے، اور اسی استعداد کے مطابق ہی اس کے باقی تمام کام ہے یا نظام چل رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں شیخ اپنے کلام میں استعداد کے لفظ کو استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے کتاب ہے نقش الفصوص، یہ شیخ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں یہ جان کہ حق تعالیٰ کی عطایات مختلف اقسام کی ہیں، یا وہ مختلف طرح سے عطا کرتا ہے۔ تو اس میں سے کچھ ایسی عطایات ہوتی ہیں جو اس کے اسم الوہاب کی بدولت ہوتی ہیں، اور جو اسم الوہاب سے وہ عطا کرتا ہے اس میں کچھ ہبہ ذاتیہ یعنی کہ ذاتی عطا ہوتی ہے، کچھ اسمائی عطا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ذاتی عطا سے مراد اس کی تجلی ہے، اور اسمائی عطا جو ہے وہ حجاب کے پیچھے سے ہوتی ہے۔ ذاتی عطا سے کوئی یہ بندہ نہ سمجھ لے کہ وہ ذات براہ راست عطا کرتی ہے، ذات بات کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ صرف شیخ نے یہ تجلی کے لفظ کو ذات سے اس لیے جوڑا کیونکہ یہاں پر ظہور ہے، اور جس شے کا بھی ظہور ہو رہا ہے وہ ذات کا ہی ظہور ہے۔ اور اسماء کو حجاب سے اس وجہ سے جوڑا کیونکہ اسماء نسبتیں ہیں، اور جو نسبت ہوتی ہے وہ معدوم ہوتی ہے، اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ تو یہ ذاتی عطا اور اسمائی عطا ہوگی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بھی قبول کرنے والا یہ عطایات جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی بھی ہیں، یعنی کہ جو تجلی سے ہیں اور جو حجاب سے ہیں، وہ اپنی استعداد کے مطابق ہی قبول کرتا ہے۔ اور یہ یعنی کہ استعداد اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ کہنا ہے آتا کل شیء خلقہ، کہ اس نے ہر شے کو اس کی تخلیق دی۔ تو جو تخلیق دی یعنی کہ اس شے کے اندر استعداد تھی قبول کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جب دیا تو اس شے نے اس کو قبول کیا۔ تو یہ جو دیا یہ وہی تھا جتنی اس کے اندر استعداد تھی۔ تو یہ ہے شیخ اکبر کے نزدیک حق کی عطایات اور اشیاء کا قبول کرنا۔ کتاب الاسفار میں شیخ نے بالکل یہ واضح انداز میں لکھا ہے، اور یہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ امور الہیہ کا نزول استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی عطا تو دائمی ازلی فیض اس کا جاری و ساری ہے، لیکن کسی شخص نے کیا قبول کرنا ہے یہ اس کی استعداد کے مطابق ہے۔ اب دیکھتے ہیں فصوص الحکم میں شیخ نے استعداد کے مطابق یا استعداد کے حوالے سے کیا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امور جو عطا ہوتے ہیں وہ تجلی سے ہوتے ہیں۔ امور سے مراد ہے معاملات کہہ لیں، عطیات کہہ لیں، جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آپ کو جو دیا جا رہا ہے وہ تجلی سے دیا جا رہا ہے، اور تجلی اس حساب پر ہوتی ہے جتنی آپ کے اندر استعداد ہے، یا جتنا آپ کے اندر ادراک کی قوت ہے، استعداد کو آپ یہ کہہ لیں۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ تجھے یہ جاننا چاہیے کہ تو نے جس شے کا بھی ادراک کیا تو وہ تو نے اپنی استعداد کے مطابق کیا۔ کہتے ہیں کہ اب تو غور کر کہ تو کس شے کا طالب ہے۔ اگر تو کسی شے کا طالب ہے، یعنی کہ طالب سے مراد یہی ہے کہ حق کا طالب ہے، اس کی تجلی کا طالب ہے، اور تو اسے نہیں دیکھ رہا، تو یہ جان جا کہ تیرے اندر وہ استعداد ہی نہیں ہے کہ تو اسے دیکھ سکے۔
اور اس نہ دیکھنے سے تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ تیری استعداد ہے یا نہیں ہے۔ فتوحات مکیہ میں شیخ فرماتے ہیں، کیا تو نے کبھی استعداد پر غور کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص سوال کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو چیز وہ سوال کر رہا ہے، جو شے وہ سوال میں مانگ رہا ہے، اس کو جب دی جائے تو اس کے پاس اس شے کو قبول کرنے کی استعداد ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ وہ یہ آیتیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں وہ سچا ہے، یہ آیت سچی ہے، لیکن وہ اس عالم میں، اس دنیا میں حکمت الہی پر غور نہیں کرتا، بالکل اس سے غفلت برتتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حقائق، اشیاء کو جو حقائق دیے جاتے ہیں وہ ان کی استعداد کے مطابق دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے دے ہی رہا ہے۔ یعنی کہ اس کی مثال آپ اس طرح لیں کہ ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے، وہ بہہ رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک چھوٹی بالٹی ہے یا چھوٹا ڈول ہے، تو جتنی آپ کی استعداد ہے آپ اس میں سے اتنا ہی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ لیں گے تو باقی تو گر جائے گا، آپ کے پاس تو نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے استعداد اور اس کی مثال۔ تو فرماتے ہیں کہ اشیاء کے حقائق تو اسی طرح سے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اس نے نہ دیا، اس کی جو منع کرنا، نہ دینا ہے وہ بھی عطا ہے، اور جو اس کی عطا کرنا ہے وہ اس کی منع ہے، مطلب اس کے حق میں یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ تو یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ استعداد ہے، کہ کسی کی استعداد ہوگی تو تبھی وہ قبول کرے گا، نہیں ہوگی تو نہیں کرے گا۔ اسی موضوع کو شیخ نے فصوص الحکم کے فصل 86 میں ذرا تفصیل سے نقل کیا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پر کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی سوال کرنے والے دو لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو اپنی طبعی عجلت کے باعث سوال کرتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا ہوا ہے۔ دوسرا وہ ہے چونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ ایسے امور ہیں جو سوال کرنے سے ملتے ہیں، تو اس لیے سوال کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ شاید جو چیز میں مانگ رہا ہوں یہ ان چیزوں میں سے ہو کہ جو سوال سے ملے، تو اس کا سوال احتیاط پر مبنی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے علم میں کیا ہے، اور کیا اس کے پاس اس سوال کو قبول کرنے کی استعداد بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ استعداد کا علم دقیق ترین معلومات میں سے ہے۔ کسی شخص کے بارے میں اس لمحے کی استعداد جاننا نہایت ہی مشکل ہے۔ تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم میں استعداد نہ ہوتی تو ہم سوال ہی نہ کرتے، مطلب وہ اپنی سوال کو بھی استعداد سے جوڑتے ہیں، لیکن اب اس کے بعد نتیجہ تو ہے کہ وہ سوال ان کو ملا یا نہ ملا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اہل حضور کون ہیں؟ اہل حضور وہ ہیں کہ جو اپنے اس لمحے کی استعداد کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو کچھ دیا انہوں نے وہ استعداد سے قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ پھر اہل حضور میں بھی دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو قبول کرنے کے بعد جانتے ہیں کہ یہ ان کی استعداد تھی، کیونکہ اتنا تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم ہر شے استعداد سے قبول کرتے ہیں، تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، انہوں نے قبول کر لیا، وہ شے انہیں حاصل ہو گئی، تو انہیں بالیقین پتہ چل گیا کہ ان کے اندر یہ استعداد تھی، تب انہیں حاصل ہوئی۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اپنی استعداد سے جانتے ہیں کہ وہ قبول کریں گے کہ نہیں، یہ ان سے بھی اگلے لیول کے لوگ ہیں، کہ جو پہلے سے جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ استعداد ہے، اور اگر حق تعالیٰ انہیں یہ دے گا تو وہ اسے لازمی قبول کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ استعداد کی معرفت میں سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ اپنی استعداد سے قبولیت پہچان رہے ہیں، باقی لوگ قبولیت سے استعداد پہچان رہے ہیں۔ تو یہ شیخ کے نزدیک فصوص الحکم میں استعداد کا لفظ کا استعمال ہے کہ شیخ کس طرح سے اس کو لے کر آئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ کے نزدیک یہ تو استعداد ایک اس کا اعلیٰ معنی ہو گیا یا اس کا حقیقی معنی ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مزاج کی استعداد، اب یہ ایک عنوان ہے، اس کے بارے میں شیخ کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں مزاج کی استعداد سے مراد یہ ہے کہ اپنے طبعی مزاج کے مطابق عمل کرنا۔ اب ایک تو انسان کی عیان ثابتہ کی ازلی استعداد ہوگی، پھر جب وہ اس صورت میں آیا تو اس صورت اور اس مزاج اور اس جسم کی جو استعداد ہے وہ بھی اب کاؤنٹ کرتی ہے، وہ بھی معنی رکھتی ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ اب مزاج کی استعداد پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ کیا جو چیز عطا ہو رہی ہے وہ یہ اس مزاج کے مطابق بھی ہے، یہ اس کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کیا تو نے غور نہیں کیا کہ جب سامری کو ارواح کی تاثیر کا معلوم ہوا
تو اس نے وہاں سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، ایک مشت خاک اٹھائی، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے قدم پڑے تھے وہاں سے ایک مشت خاک اٹھائی اور بچھڑے پر دے ماری تو وہ بول اٹھا۔ شیخ فرماتے ہیں یہ مزاج کی استعداد ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بچھڑے کی آواز میں اس لیے بولا چونکہ وہ بچھڑے کی شکل پر تھا، اگر وہ کسی اور شکل پر تراشا گیا بت ہوتا تو اس شکل کی مناسبت سے جو اس کی آواز بنتی اس میں بولتا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو شیخ کے نزدیک استعداد کے استعمال اور اس کے معنی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنی نئی کسی اصطلاح میں کسی نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔